محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ یہ ہے وائس آف اسلام۔ ہماری آپ تمام سامعین سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ تعاون ہماری حوصلہ افزائی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ شکریہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خلیفہ چہارم غری کے بہرے والا مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے بے حد بلند ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت میں شان عظیم اور مقام عرفہ کے مالک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل طریقت کے امام ہیں۔ اہل طریقت و شریعت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ پر قاتلانہ حملے کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے تو وہ اس سے نکاح کر لے گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ وہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اپنے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا اور یہ تینوں مسجد کی ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر کے لیے تشریف لائے، اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا وار کیا۔ حضرت شبیب کے وار کے بعد ابن ملجم آگے بڑھا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا وار کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا جبکہ ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے شر کا باعث ہو۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں جابر نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی تلوار کے ایک وار سے قتل کر ڈال۔ حضرت سیدنا امام حسن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام علی کی نصیحت۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیوں روتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن نے عرض کیا
والد بزرگوار، میں اس بات پر کیوں نہ روں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، میری 4 باتوں کو یاد رکھنا، یہ تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گے۔ اول، تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل ہے۔ دوم، سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم، سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے۔ اور چہارم، سب سے زیادہ بہتر چیز اخلاق حسنہ ہے۔ نیز 4 باتیں مزید یہ ہیں کہ خود کو احمق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ اپنے آپ کو جھوٹوں کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرے گا اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرے گا۔ اپنے آپ کو بخیل کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز کو دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اپنے آپ کو فاسق کی دوستی سے بچانا، کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المومنین، کیا ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا امام حسن کے دست حق پر بیعت کر لیں؟ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا، تم اپنی بات جسے بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمایا اور ان سے ذیل کی وصیت کی اور ان کو اس طرح وصیت کی، میرے بچوں، میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو جانا، کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا، حق بات کہنا اور حق بات کا ساتھ دینا، مظلوموں کی امداد کرنا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے قصوں کو سہارا دینا، قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر اللہ نے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ عفو درگزر سے کام لینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے دونوں بڑے بھائیوں کی عزت و توقیر کرنا، ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کے چھوٹے صاحبزادے تھے اور جب خولہ بنت جعفر کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ کا نام محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ شیر خدا حیدر کرار امام اولیاء امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے 21 رمضان المبارک 23 ہجری کو اس جہان فانی سے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔